الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید مرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد رضا ہارونی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اب جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، گزشتہ 24 دسمبر کو کراچی کے اردو بولنے والے اردو اسپیکنگ مہاجر طلبہ NID یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، مختلف ٹیکنیکل یونیورسٹی، میڈیکل یونیورسٹی اور کالجز کے طلبہ مہاجروں کے، کراچی کے رہنے والے، حیدرآباد کے رہنے والے، یہ اٹھے اور انہوں نے نیوٹرل، جن کا تعلق کسی کی سیاسی جماعت سے نہیں، اٹھے اور انہوں نے مہاجر ثقافتی ڈے منایا۔ اب وہ مہاجر ثقافتی ڈے منانے پر اسی کو کاپی کرتے ہوئے کامران ٹیسوری بھائی نے بھی گورنر ہاؤس میں اپنے مہاجر کلچر ڈے منایا۔ اچھی بات ہے کہ مہاجر کلچر ڈے منایا جا رہا ہے، اور اب جو ہماری مہاجروں کی چوتھی نسل ہے جو شروع ہوئی ہے، وہ اس بات کو محسوس کر رہی ہے اور مہاجر کلچر ڈے منا رہی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہر قوم کی زبان اپنے اپنے کلچر منا رہے ہوتے ہیں، لیکن کیوں جب مہاجر کلچر ڈے منانے کا ٹائم آتا ہے تو بہت سی قومیت اٹھ جاتی ہے اور مہاجروں کے اگینسٹ ہو جاتی ہے۔ جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی تحریک 1757 سے شروع ہوئی، پھر 1857 میں علی گڑھ یونیورسٹی سر سید احمد خان نے ڈالی، تحریک آغاز شروع ہوا، پھر یہ تحریک، اور پھر پاکستان 1947 کو وجود میں آیا۔ اب یہ دیکھیں کہ میرے چونکہ والد صاحب بانیان پاکستان میں سے 20 لاکھ لوگوں نے پاکستان کی جو ہے وہ لیے جانوں کا نذرانہ دیا۔ اب میرے والد صاحب بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے، لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ تھے اس دوران، اور پاکستان کی تحریک میں پیش تھے، فاطمہ جناح کے ساتھ تھے۔ اب جب حضرت موہانی صاحب، میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت موہانی صاحب نے بریلی شریف میں ان سے کہا کہ مر جاؤ پاکستان، مر جاؤ جناح کے پاکستان، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں جناح کے پاکستان نہیں جا رہا ہوں، میں جناح کے ساتھ ہی جا رہا ہوں، میری آئیڈینٹی مہاجر ہے اور میں مہاجر ہوں اور مجھے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، کیونکہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی مکے سے مدینے، تو وہاں پر انہوں نے تمام اپنے آپ کو مہاجر کہلایا، وہاں پہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے اپنے آپ کو مہاجر کہلایا اور اپنی آئیڈینٹی وہاں پہ رہی، اور جب تک رہے، جب تک مہاجر ہی رہے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق مہاجر، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق مہاجر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی مہاجر، چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا مہاجر۔ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ختم نہیں کی۔ تو بتائیں کہ مہاجر کی آئیڈینٹی کیسے ختم کی جا سکتی ہے، جبکہ 1957 میں باقاعدہ آرٹیکل 9 میں اس کو دے دیا گیا ہے کہ مہاجر ایک آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے، مہاجر ایک قوم ہے، ایک قومیت ہے۔ تو ہم اب اس مہاجر قومیت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ میں آفاق احمد کو آن کروں گا کہ آفاق احمد نے یہ بات کی تھی، مجھے بہت پیاری لگی تھی، اور میں اس کو آفاق احمد کو مہاجر قومی مومن کا، مہاجروں کا ایک جانشین سمجھتا ہوں اس کو، کہ اس نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ ایک بچہ جب کراچی میں پیدا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرا گاؤں فلاں جگہ پر ہے، میرا گاؤں، میں طنز نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب جو مہاجر کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اب یہ تیسری نسل شروع ہو چکی ہے، چوتھی نسل، اب وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میرا گاؤں مانسیرہ میں، میرا ہری پور میں، میرا ایبٹ آباد میں، میرا پشاور میں، وانا میں، وزیرستان میں، گلگت میں، سوات میں، ہنزا میں، یا فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد، ان لوگوں کے نام تو نہیں لے گا کہ گلگت، جہلم وغیرہ میں، تو وہی کہے گا میرا رہنا سہنا سب کچھ کراچی میں ہی ہے، کراچی کے لیے مرنا ہے، کراچی کے لیے کام کرنا ہے، یہیں پر ہی کھانا، یہیں پر پینا، یہیں پر سونا، یہیں پر سب کچھ کرنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ مہاجر ایک قومیت ہے جو باقاعدہ طور پہ قومیت کی حیثیت سے آئین صفحہ نمبر 9 میں نے بتایا 1957 میں پاس ہو گیا تھا، تو اس کو آپ تسلیم کریں اور مہاجروں کو ایک
آئیڈینٹی رہنے دیں. ہاں یہ ایک 5 دریا ہیں: بلوچی، سندھی، پنجابی، پٹھان، مہاجر. یہ ایک 5 دریا ہیں. اب مل کر یہ 5 دریا اگر ایک ہو جائیں تو پھر بنتا ہے پاکستان. پاکستان میری پہچان. ہمیں اپنے پہچان کو نہیں بھولنا ہے. پاکستان ہماری پہچان ہے. یہ 5 دریا ہیں. 5 دریاؤں کو ایک ہو کر پاکستان کی پہچان کروانی ہے. پاکستان کو ترقی کے راہوں میں گامزن کرنا ہے. رہی بات یہاں پر ابھی پولیٹیشنوں کی یہ حالات ہیں کہ ہر پولیٹیشین، چاہے کوئی بھی، جتنے بھی بڑے بڑے پولیٹیشینس ہیں، سب نے اپنے اپنے پاس نا ایک بابا رکھے ہوئے ہیں نا. ایک بنی گالہ میں بشرا مانی کا رکھا ہوا ہے، جس نے پورا ایک بنی گالہ کا جو ہے نا 3000 ایکڑ زمین پر جو ہے نا مشتمل ایک آستانہ کھولا ہوا، جہاں پہ انتر منتر جنتر جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. میں بس پروف اس لیے بات کر رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ کافی بار شکایتیں بھی ہوئیں، کافی بار ان کی تو کلامی بھی وہاں پہ گدی نشین بری امام کے جو ہیں ہاشمی میاں کے ساتھ، عثمان ہاشمی صاحب کے ساتھ. لیکن بہرکیف اب روحانیت ہوتی ہے اور کالا کالا ہوتا ہے. اب جتنے بھی اتنا ڈر، اتنا خوف ہے ان پولیٹیشنوں کو، اور اپنے مستقبل کی جاننے کے لیے یہ ہر باباؤں کو نا اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور باباؤں کے پاس جاتے ہیں. باباؤں اللہ سے کم، اللہ سے نہیں ڈرتے. یہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں. ان کو خوف خدا نہیں ہے دل میں. اتنے لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ناحق لوگوں کا خون بہا رہا ہے، غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے. اس پاکستان میں گیس، پانی، بجلی نہیں ہے. لوگ مر رہے ہیں، اپنے آپ کو سوسائڈ ہو رہا ہے. انفراسٹرکچر پورا پاکستان کا تباہ برباد ہو چکا ہے. یہاں پر ارتھ کوئک نے تبت کو بالکل ختم کر دیا. کنٹینیوسلی آفٹر شاکس آ رہے ہیں. وہاں پہ جدہ میں بارشیں ہو رہی ہیں باقاعدہ. جو ہے یورپ میں پورے جو ہے نا اسنو فال کی وجہ سے تباہی مچی ہوئی، یو ایس اے میں تباہی مچی ہوئی. لیکن ہمارے پاکستان پولیٹیشنز جو ہے ابھی تک کوئی ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے. خدا کی قسم اگر کراچی میں ایسے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہاں 3 کروڑ کی آبادی ہے، لائن لگ جائے گی. کہاں تک سنبھالیں گے؟ نہ ریسکیو ہے یہاں پر، نہ یہاں پہ ہاسپٹلس ہیں آپ کے پراپر. اب کوئی تو آئے، کوئی تو میدان میں ہوتے جو، اور کوئی تو عمر بن خطاب آئے اور اس سسٹم کو صحیح کرے. کون آئے گا؟ کون کرے گا اس سسٹم کو؟ تو بات یہ نا، پھر ہم نے پھر سوچنا پڑتا ہے کہ کیا اب ہمیں دوبارہ آ کر کمانڈ سنبھالنی پڑے گی. کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے اگر سوچیں کہ یہ کمانڈ ہم نے جب 88 میں سنبھالی، 85 میں سنبھالی، 89 میں سنبھالی، پھر 92 میں سنبھالی، پھر 99 میں سنبھالی، اور جب سنبھالی، جب آپ نے کام کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوایا، لیکن شاید دوسروں کو راز نہ آیا، تو ایک جو ہے ایک سیاست کے تحت پھر دور کر دیا گیا. آج ہم نہیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کا کیا حال ہے اس وقت. تو تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ بات ہی ہم سوچ لیں کہ اگر ہمیں واقعی پاکستان کو سنوارنا ہے اور جینا کا پاکستان بنانا ہے، تو ہمیں پھر پاکستان میری پہچان اور ان 5 دریاؤں کو ملانا ہوگا، اور 5 دریاؤں کو ملانا ہوگا، اور بھائیوں کو بھائیوں سے ملنا ہوگا. اور جس نے بھی کرپشن کیے، جیسے دبئی لیگ سے، اس میں $74 ارب کا معاملہ ہے، وہ $74 ارب لے کر آئیں، چاہے وہ کسی کے بھی ہیں. مانا کہ بڑے بڑے وزیر جو ہیں انہوں نے شٹ اپ کال دے دی FBR کو، اور FBR خاموش ہو گئی ہے. لیکن وہ FBR ان لوگوں سے نہ ڈرے، ان کے پیسے ریکوری کرے، پاکستان لے کر آئے، پاکستان پہ لگائے، پاکستان کے عوام پہ لگائے. پاکستانی عوام جس دن کھڑی ہو گئی، خدا کی قسم بنگلہ دیش کی عوام ابھی کھڑی ہوئی تو وہاں کا کیا حال ہوا، سری لنکا کی عوام کھڑی ہوئی، وہاں کا کیا حال ہوا. تو ذرا سوچیں، اگر پاکستانی عوام کھڑی ہو گئی نا، اور پھر یہ باغی ہو گئی، پھر ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، خاص طور پہ کراچی کے عوام. کیونکہ کراچی کے عوام نے وہ سب کچھ برداشت کیا ہے جو کہ اور کسی نے برداشت نہیں کیا. ہر کوئی مظلوم بنتے ہیں. ہاں کشمیر مظلوم ہے، ہاں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے مظلومیت ہے. ہاں ہم نے مانا کہ جو کچھ برما میں ہوا
مظلومیت ہے وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا. مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور مسلمان انٹرنیشنل سطح پر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور چل رہے تھے، لیکن انٹرنیشنل سطح پر 154 ممالک وہ بالکل خاموش تھے. اس طرح خاموش تھے جس طرح نور الدین زنگی کے زمانے میں، صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں تمام عرب ممالک خاموش تھے اور وہ تن تنہا سب سے لڑ رہا تھا. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس بات کو سوچیں کہ اس وقت بڑا نازک معاملات چل رہے ہیں اور کراچی میں 24 تاریخ کو پھر ایک پروگرام ہونے کے لیے جا رہا ہے. آپ سب لوگ جان رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. اس کے بعد 29 تاریخ کو 29 مارچ، کیونکہ 29 مارچ کو سارے سیارے ایک ہی خانے میں آ کے جمع ہو رہے ہیں. اور یہ جب ہوا تھا، جب 2018 میں ہوا تھا یہ، اور کووڈ-19 آیا تھا. تو معاملات تو کچھ اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ اس سال بھی جون جولائی اگست تک ہی جو ہے نا حالات کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہر چیز بکھری ہوئی ہے، سنبھالنا بہت مشکل ہے. اور اگر ایسی حالات رہے تو پھر پاکستان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. اب دیکھیں پاکستان میں ہم نے بہت کچھ دیا. ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ 74 سال سے پاکستان کو کھا ہی رہے ہیں، لیکن پاکستان ختم ہی نہیں ہو رہا اور ابھی بھی کھا رہے ہیں. تو جن لوگوں نے عوام کو بتیوں کے پیچھے لگایا ہوا سالگرہ کے نام پہ، اس نام پہ، اس نام پر، اور جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں جو باباؤں سے تعویذ گنڈے لے کے باندھتے ہیں اور باباؤں سے تعویذ گنڈے کے ذریعے سے اپنا کام نکلواتے ہیں، اور باباؤں کے ذریعے سے، یہ وہ بابا ہیں جو کہ جن کا نہ دین ہے نہ ایمان ہے، اور صرف پیسہ ان کا قبلہ ہے، عورت ان کا ایمان ہے. اور یہ تمام پولیٹیشن جو کہ اسلامی تہذیب و تمدن بھی بھول چکے ہیں. میرا اشارہ کس طرف ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن بھول چکے ہیں اور ہماری روایت کو بھلا کر وہ یہود و نصارہ کی روایتوں پہ چل رہے ہیں. تو بس ان کے لیے یہی ایک اشعار کہوں گا کہ مسجد تو بنا ڈالی ایمان کی حرارت والوں نے، پل بھر میں نمازی بن نہ سکے. تو مسجد بنانا آسان ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا آسان ہے کہ آپ نے پڑھ لیا کلمہ، اور کلمہ دل سے پڑھیں اگر پڑھا ہے تو، اور پھر اس کلمے کو مطلب کو سمجھتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو اور پیارے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ یقین لائیں اور سنتوں پہ عمل کریں اور ریاست مدینہ بنائیں. اور بس آپ سے التجا ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ جلد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم.